وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال سبحانه وتعالى في كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. مل کے درود پڑھ لیں حضرت امام حسن علیہ السلام کی بات. خداوند عالم اس عظیم ترین جشن کے صدقے میں جملہ حاضرین و سامعین کو اس عظیم ترین عبادت کا بہترین اجر عطا فرمائے. میرا تعلق جس عظیم اور سچے مذہب کے ساتھ ہے، اس میں کبھی بھی کسی علی والے کو ہتھ کڑیوں سے اس لیے نہیں ڈرایا جا سکتا کہ ہمیں ماں بچپن سے ہی غازی کے نام کی کڑی پہنا دیتی ہے. اگر کڑی پہننے والا ہاتھ کڑی سے گھبرا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کڑی سے وفا نہیں کی. اور میں بے پناہ شکر گزار ہوں. یہ قبلہ علامہ وقار الحسین نقوی صاحب نہیں بول رہے تھے، ان کے خون کی شرافت بول رہی تھی. جہاں جہاں پر خون کی شرافت موجود ہے اور جو واقعتاً ان مقدمات کی حقیقت سے واقف ہیں، ان کو اچھی طرح سے علم ہے کہ میں نے سچی بی بی کی وکالت کی ہے اور زہرا کی وکالت سے 1 انچ پیچھے ہٹنا حرام سمجھتا ہوں. نہ ہتھ کڑیاں عقیدہ بدل سکتی ہیں، نہ سولی، اس لیے کہ ہمیں زندانوں کی عادت 1400 سال پرانی ہے، اور سولی وہ ممبر ہے جہاں علی والے کھل کے علی کے فضائل پڑھتے ہیں. ہمیں فخر ہے اپنے اس عظیم اور سچے مذہب پر، اور میں سادات عظام کو گواہ بنا کر، حجت خدا کی نشست کو گواہ بنا کر ممبر پر کہتا ہوں کہ میں نے صبح و شام ایک ہی دعا مانگی کہ بی بی میرے ساتھ وہ سلوک ہونا چاہیے جس سے مذہب اہل بیت کو سربلندی نصیب ہو، جس سے میرے مذہب کا سر نہ جھکے. 1 کروڑ ناصر عباس جناب سیدہ کی جوتی کی خاک پر بھی قربان ہو جائیں، پھر بھی حق ادا نہیں ہو سکتا. اب تر لوگ کیسے مقابلہ کریں گے زہرا کا؟ تمہیں جو خدا نے سزا دی ہے وہی سزا ہی کافی ہے کہ تم رشتے دے کے بھی صاحب اولاد نہ ہو سکے. کیونکہ یہ میرے خدا کا فیصلہ، ان شانئک هو الابتر. میرے حبیب تیرے دشمن کی اولاد نہیں ہوگی، تیرے دشمن کی نسل نہیں ہوگی، تیرے دشمن کی اولاد نہیں ہوگی، تیرا دشمن بے نام و نشان ہوگا. میں علماء کرام کو، سادات عظام کو گواہ بنا کر یہ فکر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید نے تو صاف صاف کہا کہ میرے حبیب تیرا دشمن ابتر ہوگا، میرے حبیب تیرے دشمن کی اولاد نہیں ہوگی. لیکن تاریخ پکار رہی ہے کہ مصطفیٰ کے دشمنوں کی اولادیں ہوتی رہی. یہ آیت آئی عاص ابن وائل کے لیے، اس کا بیٹا پیدا ہوا عامر ابن العاص ابن الوائل، پھر عامر ابن العاص کا بیٹا پیدا ہوا عبید اللہ ابن عامر ابن العاص ابن الوائل، پھر اس کا بیٹا پیدا ہوا عامر ابن عبید اللہ ابن عامر ابن العاص ابن الوائل. ابو جہل رسول کا دشمن تھا، اس کی بھی اولاد ہوئی. ابو لہب رسول کا دشمن تھا، اس کی بھی اولاد ہوئی. عتبہ پیغمبر کا دشمن تھا، اس کی بھی اولاد ہوئی. عتیبہ رسول کا دشمن تھا، اس کی بھی اولاد ہوئی. شیبہ رسول کا دشمن تھا، اس کی بھی اولاد ہوئی. سلمان رشدی رسول کا دشمن ہے، اس کی بھی اولاد ہوئی. تسلیمہ نسرین گستاخ رسول ہے، اس کی بھی اولاد ہوئی. کتنی خبریں چلتی رہی. 5 بچوں کی ماں نے گستاخی رسالت کی ہے. قرآن نے تو کہا ہے کہ ان شانئک هو الابتر. میرے حبیب تیرے دشمن کی اولاد نہیں ہوگی. قیامت تک فیصلہ نہ ہوتا اگر میرے
10वें इमाम नकवी सादात के जब इमाम अली नकी के सामने एक दुश्मन मुस्तफा अपना बेटा उठाकर रसूल के खिलाफ बकवास कर रहा था। बंदे ने पूछा, फरजंदे ज़हरा, कुरान ने तो कहा है कि इन्ना शानिया का हुवल अब्तर, तेरे दुश्मन की औलाद नहीं होगी, और ये बेटा उठा के खड़ा है। मुस्कुरा के मेरे इमाम ने फरमाया, सूरज मशरिक की बजाय मगरब से निकल सकता है, कुरान गलत नहीं होता। क्या मौला कुरान तो कहता है कि इनकी औलाद नहीं होगी, ये बेटा उठा के खड़ा है। मुस्कुरा के इमाम ने फरमाया कि ये होते किसी के हैं, मशहूर किसी का। इमाम हुसैन आप, जनाब सैयद आप, आले मोहम्मद आपको, ये असल में किसी और, मशहूर किसी और की हो जाती। आज वो शब है कि जिसके मुतालिक मैं अहले सुन्नत आलिम दीन ख्वाजा हसन निजामी के फिक्रे पढ़ता हूं। वो कहते हैं कि मैं मस्जिद में था, रसूल आज़म मस्जिद में था, या पैगंबर को उम्मुल फज़ल ने इत्तला दी कि आज आपके घर में ज़हरा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने एक बेटा अता किया। अब फिक्रे सुनिए, आशिक़ अहले बैत अहले सुन्नत ख्वाजा हसन निजामी फरमाते हैं, पैगंबर मस्जिद से उठे, इस तरह से मुस्कुरा रहे थे कि आपके दंदान मुबारक सदफ को शर्मा रहे थे, और पैगंबर की आवाज जमीन के बोशे लेती चली जा रही थी, और पैगंबर के दोनों बाजू तौहीद के परचम बन के खुल गए। पैगंबर दौड़ते हुए आए और आगे उन्होंने फिक्रा लिखा कि इतने शौक से मूसा तूर पर खुदा को देखने नहीं जाता था जितने शौक से मोहम्मद हसन को देखने। इतने शौक से मूसा नहीं गए जितने शौक से मुस्तफा गए, और जैसे ही अंदर पहुंचे तो सामने उम्मे अहमद ने उठाया हुआ था। उसने देखा कि रसूल खुदा फरमाते, उम्मे लाओ मेरा हसन। वो फरमाती है मैं घबरा गई। क्या घबरा गई? ये आलमीन के सबसे ताहिर नबी है और बच्चे को गुस्ल विलादत देना जरूरी है। उसके मुंह से फिक्रा निकला, अभी नहलाया नहीं, अभी उसने कहा नहलाया नहीं, और पैगंबर ने अज़मत पंजतन पढ़ी, जाकिर इमाम हसन ने हसन की फजीलत पढ़ी। जो फजाइल पढ़े वही तो जाकिर होता है। पैगंबर ने हसन की फजीलत पढ़ी, फरमाया उम्मे ऐमन, जिसे खुदा पाक करके भेजे उसे तू क्या पाक करे? जिसे खुदा ने पाक करके भेजा उसे तू क्या पाक करे? अब तरीके तानों से निजात मिल गई। इस्लाम की पहली ऑफिशियल ईद विलादत हसन, हिजरत के रोते हुए, बदर के सताए हुए, पहली मर्तबा कोई मुसलमानों में पहली जो ईद हुई है इस्लाम के अंदर, वो विलादत इमाम हसन पे, वो ज़हूर इमाम हसन पे वो। और क्या खुश नसीब शहजादा, हम पर एतराज है और कुछ हजरात की सुस्ती की वजह से यह एतराज थोड़ा सा दुरुस्त भी है कि यौम इमाम हसन पे लोग तवज्जो नहीं देते। आपने उसका जवाब तो दे दिया, लेकिन एक फिक्रा अपने अकीदों की घुट्टी में शामिल कर लें। हसन बड़े हुसैन का नाम है। हसन को छोटा करो तो हुसैन बनता, हुसैन को बड़ा करो तो हसन बनता। हुस्न की असल का नाम हसन है। ज़हरा की पहली मुस्कुराहट की वजह का नाम इमाम हसन है। हुसैन से पहले आगोश ज़हरा की जीनत का नाम हसन है। अगला फिक्रा कहता हूँ, किबला काबा की सरपरस्ती में पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ, अल्लामा बकार हुसैन नकवी साहब, किबला मेरा फिक्रा गलत हो मुझे टोक देना। अली की दस्तार के वारिस का नाम हसन है। हुसैन के सर पे हसन की दस्तार आई है, हुसैन के सर पे अली की दस्तार नहीं आई। हुसैन के सर पे हसन की दस्तार आई। जिसने अली की दस्तार पहनी उसका नाम हसन। जिसे अव्वलियत हासिल है, अव्वल आले मोहम्मद हसन। चादर ततहीर में हुसैन से पहले हसन, आगोश पैगंबर में हुसैन से पहले हसन। मरजल बहरैन यल्तकियान, हमने दो समंदर आपस में मिला दिए। बैनहुमा बरज़ख़ ला यबग़ियान, उन दोनों के दरमियान फैसला रहता है
اور وہ ایک دوسرے کو چھوتے تک نہیں. اور پھر کمال یہ ہے کہ یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، لولو بن کے حسن آ جاتا ہے، مرجان بن کے حسین آ جاتا ہے. آیت میں لولو حسن مرجان حسین، لولو پہلے مرجان بعد میں، حسن پہلے حسین بعد میں، حسن پہلے حسین بعد میں. اور جو 10 سال تک حسین جیسے کا امام رہے، دشمن کے دربار میں شام میں کھڑے ہو کے میرے مولا نے، میں نے کبھی کسی نجس کا نام منبر سے نہیں لیا. جو ہمیشہ سے مجھے سننے والے ہیں وہ اس بات سے واقف ہیں، میں جاہلوں کی افواہ کا تذکرہ نہیں کر رہا. میں نے کبھی کسی نجس کا نام نہیں لیا. مجھ سے تو وہ بھی پوچھتے رہے بتائیں جی یہ کون ہے، میں نے کہا جی مجھے تو اس کا نام بھی نہیں آتا، کیونکہ نام کنفرم ہے، ولدیت مشکوک ہے. اور عربوں میں نام لینے کے لیے پورا نام لینا ضروری ہوتا. میں نے کبھی کسی کا نام نہیں لیا، نہ میں آئندہ نام لینے کا کوئی ارادہ رکھتا ہوں. البتہ اتنا کہتا ہوں کہ کسی فرعون شام کے دربار میں نہیں، میں فکرہ بدل دیتا ہوں. میں نے 3 دفعہ کہا حسن بڑا حسین ہے، حسن بڑا حسین ہے، حسن بڑا حسین ہے. تو اب میں یہ فکرہ کہنے کا حق رکھتا ہوں. بڑے یزید کے دربار میں شام کے اندر میرے مولا حسن نے بڑے یزید کو کہا تو مجھ سے مقابلہ کرتا ہے، تیرا میرا کیا مقابلہ؟ محمد ضمیری و علی امیری و حسین وزیری و جبرائیل فقیری. حسن فرماتے تیرا میرا کیا مقابلہ؟ میرے ضمیر کا نام محمد ہے، میرے امیر کا نام علی ہے، میرے وزیر کا نام حسین ہے، میرے فقیر کا نام جبرائیل. جبرائیل میرے دروازے کا منتا، اور تو مجھ سے مقابلہ کرتا ہے جن جھولیوں میں میں پلا ہوں. یہ میرے مولا امام حسن کا فکرہ. جن جھولیوں میں پلا ہوں، ان بیویوں کی ہر چادر قرآن کا غلاف بن سکتی ہے. جنہوں نے توجہ نہیں کی وہ پھر توجہ کریں گے. حسن کو فضا نے بھی لوریاں دی ہیں. حسن کو جناب جن جھولیوں میں پلا ہوں، ان بیویوں کا کردار اتنا پاک ہے کہ ان کی ہر چادر قرآن کا غلاف بن سکتی ہے. اور اگر تو کہے تو زہرا سے لے کے حوا تک میں اس بھرے دربار میں اپنی ماں کے نام بھی بتاتا ہوں، اپنی ماں کے کردار بھی بتاتا ہوں. تیری جرت ہے تو میرے کان میں اپنی ماں کا کردار بتا. تو الکوثر کے بیٹے سے مخاطب ہے. اس نے ایک چال چلی، دولت اٹھائی، سونے کے ڈھیر کا یہ لے جائیں، میرے پاس دولت کبھی ختم نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ میں ہندا کا بیٹا ہوں. یہ تاریخ کی ذمہ داری سے فکرے کہہ رہا ہوں، کیونکہ اب مجھے معلوم ہے کہ میرے کسی بھی فکرے کی جانچ پڑتال ہو سکتی ہے. اور سے کہا جناب میرے پاس دولت کبھی ختم نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ میں ہندا کا بیٹا ہوں. امام حسن اٹھے، اس کے نوکر نے امام حسن کی جوتی کو سیدھا کیا. امام نے فرمایا ساری دولت تو لے جا. ہم آل محمد مفت خدمت قبول نہیں کرتے. ادھر نوکر کو اتنا سونا ملتا دیکھ کر بادشاہ کے چہرے کے رنگ اڑے. اس نے امام حسن سے تڑپ کے کہا اتنی دولت صرف جوتی سیدھی کرنے کے بدلے میں. حسن نے مڑ کے فرمایا تو بھی یاد رکھ میں زہرا کا بیٹا. تو جو دشمن کے دربار میں دشمن کے نوکر کو اتنا نواز دے، وہ اللہ کے دربار میں اپنے باپ کے محبوں کو کیسے نوازے؟ جو ایسا سخی ہو، جو ایسا حلیم ہو، جو ایسا کریم ہو. اور ایک غلط فکرہ استعمال کیا جاتا ہے، اس میں معذرت چاہوں گا. امام حسن کے ساتھ ایک فکرہ لکھا جاتا ہے شہزادہ امن. یہ منافقوں کی اصطلاح. اس کا کیا مطلب؟ کہ امام حسن نے امن قائم کیا، امام حسین نے نہیں کیا. پھر امام حسین کو شہزادہ جنگ کہیں گے. کردار امامت میں فرق نہیں ہوتا.
یہ دونوں بھائیوں میں بڑا فرق ہے. بندہ ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کروانے جائے, ڈاکٹر کہے یہ دوائیاں کھائیں ٹھیک ہو جائیں, 10 سال بعد پھر طبیعت خراب ہو, دوسرے ڈاکٹر کے پاس جائے, وہ کہے آپریشن ہوگا. اب بندہ کہنے لگ گیا جناب وہ پہلے والا ڈاکٹر اچھا تھا, وہ دوائیاں دیتا تھا. عقل کے دشمنوں, وہ بھی ڈاکٹر تھا, وہ بھی ڈاکٹر تھا. 10 سال پہلے بیماری کنٹرول کے قابل تھی, دوا کے ذریعے علاج ہو سکتا تھا. 10 سال بعد حالت اتنی خراب تھی کہ آپریشن کے بغیر جان نہیں بچتی. امام حسن کے زمانے میں منافقت کو صلح سے دبایا جا سکتا تھا. امام حسین کے زمانے میں جب تک آپریشن نہ ہو اس وقت فائدہ ہونا نہیں تھا. سرکار علامہ نکن کا ایک شعر آفاق فکرہ پڑھتا ہوں, اور میری خواہش ہے کہ یہ ان عظیم فکرات میں سے ایک فکرہ جو شیعہ قوم کو اپنے بچوں کو یاد کرانا چاہیے. وہ فرماتے تھے نہ حسن نے صلح کی نہ حسین نے جنگ کی. پھر سنیں, اپنے بچوں کو یاد کریں, اپنے بچوں جو سنے انہوں نے فکرہ یاد کیا کہ نہیں. نقضہ فرماتے تھے نہ حسن نے صلح کی نہ حسین نے جنگ کی. پھر حسن سے صلح کی گئی, حسین سے جنگ کی گئی. اگر حسن جنگ کر دیتے تو لوگ کہتے ہاشمیوں نے موقع ہی نہیں دیا. پہلے گفتگو ہوتی ہے پھر جنگ ہوتی. 10 سال موقع دیا, موقع انہوں نے سفید پیپر بھیج دیا, جو لکھ دیں منظور ہے. پہلی شرط لکھی آج کے بعد علی کو گالیاں نہیں دو گے. اس نے لکھا نہیں دوں گا. کیا کہنے تدبر حسن. آج مولوی مکر جاتے ہیں, اتنی سخت بات سے مولوی نہیں مکر سکتے کہ مولا علی کو ممبروں سے گالیاں دی جاتی تھی. کیوں؟ یہ کارنامہ امام حسن کا کہ اس نے لکھوا کے مجرم کو اقراری مجرم بنوا دیا. لکھو لکھو. عظمت صحابہ بیان کرنے والوں سے اپیل ہے, علی کو کچھ نہ مانو, صحابی تو مانتے ہو. پھر چوتھے خلیفہ راشد کو گالی دینے والے کے بارے میں فتویٰ کیوں نہیں دیتے؟ میں نے وہاں عدالت میں کہا, میں نے کہا سب سے بڑا صحابی تو ابو طالب ہے, کیونکہ آپ کیا صحابی کی تعریف ہے صحبت پیغمبر. جو پلتے رہے وہ صحابی ہیں, جو پالتا رہا وہ صحابی نہیں. توجہ ہے یا نہیں آپ؟ اور مذہب شیعہ صحابہ کا منکر کیسے ہو سکتا؟ ہمارے پہلے 3 امام صحابی ہیں. پوسٹ کے پیچھے نماز پڑھنے والا صحابی ہے, پوسٹ پر سوار ہونے والا صحابی نہیں. تاریخ کا سفر کرتے جانا, جھوٹا دودھ پی لینے والا صحابی ہے, زبان چوسنے والا صحابی نہیں. رشتہ دینے والا صحابی ہے, داماد بننے والا صحابی نہیں. سامعین گرامی قدر, اس نے لکھوایا, اس نے اپنی قلم کو ذوالفقار بنا دی. بعض لوگ کہتے ہیں اپنی جہالت کی بنیاد پر امام حسین میں صبر تھا, امام حسن میں صبر نہیں تھا. کیوں جی؟ جو مولا علی نے اپنا جنازہ حوالے کیا تھا, انشاءاللہ جب 20 رمضان کو حاضر خدمت ہوں گا تو میں اس فلسفے پر مزید وضاحت سے عرض کروں گا. ابھی صرف اتنا عرض کرتا ہوں. کیا لگی جی جب جنازہ اٹھا کر گئے تو مولا علی نے منع فرمایا تھا کہ اس بندے سے نہیں پوچھ رہا کہ تو کون ہے. حسین چپ رہے, حسن بول پڑے. حسن کے ہوتے ہوئے حسین بول کیسے سکتے تھے؟ امام زمانہ محمد حسین, جب حسن موجود ہیں تو حسین کیسے بولیں؟ ہر دور میں 2 حجتیں ہوتی ہیں, ایک حجت ناطق ہوتی ہے, ایک حجت صامت ہوتی ہے. محمد بولے تو علی چپ رہتے ہیں, علی بولے تو حسن چپ رہتے ہیں, حسن بولے تو حسین چپ رہتے ہیں, 14 بولے تو قرآن چپ رہتا ہے. حجت ناطق میرا 12واں امام, حجت صامت اس دور میں قرآن. حق کی یہی تھا کہ امام حسن بولے. تو امام حسن نے کیا پوچھو تو کون ہے؟ اسے کہا بابا نے کیا کہا تھا. فرمایا بابا نے کہا تھا جب رسی دینا کچھ نہ پوچھو. میں نے جب رسی دی ہے کچھ نہیں پوچھو. اب تو 3 قدم ادھر چل گیا, میں 3 قدم ادھر. اب زمانے کی حجت میں ہوں, بتا تو کون ہے؟
نقاب الٹی خود علی مکشرین کی موت بن کے سامنے کھڑا ہوا۔ یہ ایسے حلیم امام کا تذکرہ ہے۔ سامعین گرامی قادری، حسن کی اصلی تصویر حسن، حسن کی اصلی تصویر حسن، لوح محفوظ کا مطالعہ کرنے والا حسن۔ برادران اہل سنت میں بڑی مفصل یہ روایت موجود ہے کہ صحابہ کرام کو شک ہو گیا کہ شعبان کی آخری تاریخ ہے یا رمضان کی پہلی۔ تو صبح آئے رسول کے پاس، تو میں نے کہا رات کی تراویحوں میں کیا بننے گا؟ تراویحوں کے بغیر اگر روزہ نہیں ہوتا تو انہیں تو رات کو پتہ کرنا چاہیے تھا، دن کو پتہ کرنے آیا کہ آج شعبان کی 30 ہے یا رمضان کی پہلی۔ اور پیغمبر نے فرمایا کہ سیدہ کے دروازے پہ جاؤ، پوچھو حسن نے دودھ پیا کہ نہیں پیا۔ 40 سال بعد کلمہ پڑھنے والے اور ہیں، ماں کی گود سے روزہ رکھنے والے اور بڑے فخر سے عرض کرتا ہوں، بڑے فخر سے عرض کرتا ہوں، غالباً قبلہ حبیب رضا حاجی صاحب تشریف فرما، علامہ وقار حسین نقوی صاحب، پورے ملک میں عزاداری میں جانے والے موجود ہیں۔ اور میں کہتا ہوں کبھی تم نے کوئی مومن دیکھا جو روٹی گھر سے لایا ہو؟ 2 دن جلسے ہوتے ہیں، 4 دن جلسے ہوتے ہیں، ہم رات کو جلوسوں میں نکلتے ہیں، اگلے دن شام کو گھر جاتے ہیں۔ ممبر کی قسم کھا کے کہتا ہوں کوئی ایک مومن دکھاؤ جو روٹی گھر سے لے کر آیا۔ اللہ ان کو بھی سلامت رکھے بیچارے جو تبلیغ کے لیے نکلتے ہیں، ان کے ساتھ چولہا بھی ہوتا ہے، آٹا بھی ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ میں نے پوچھا یہ کیوں لے کر جا رہے ہو؟ کہنے لگے جی پیٹ پوجا بھی تو کرنی ہے۔ میں نے کہا آؤ حسین کی مجلسوں میں دن رات چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر ہماری مائیں بہنیں گھروں سے نکلتی ہیں، کوئی ایک بوڑھا، کوئی ایک جوان، کوئی ایک بچہ دکھاؤ جو اپنی روٹی گھر سے لے کر آیا ہو۔ بھوک ہمیں بھی لگتی ہے، پیاس ہمیں بھی لگتی ہے، لیکن روٹی کی فکر نہیں ہے کہ دنیا و آخرت میں یوں رہتے ہیں چین سے۔ کھانا حسن سے ملتا ہے، پانی حسین۔ ایک بھائی کے دسترخوان سے کھانا مل جاتا، دوسرے بھائی کے دسترخوان سے پانی مل جاتا۔ ہم اپنے بچوں کو حسن حسین کے صدقے میں پال لیتے ہیں۔ ان دونوں بھائیوں کے صدقے میں یہ پوری قوم پلتی، اور ان سے بڑا سرپرست کوئی نہیں، ان سے بڑا سردار کوئی نہیں، ان سے بڑا معاون و مددگار کوئی نہیں، ان سے بڑا پالنے والا کوئی۔ جنہوں نے آنکھوں سے دیکھا میرے بھائی وہ یہاں پہ موجود ہیں۔ شوکت بھائی تشریف فرما، علامہ صاحب تشریف فرما۔ اس مجمع سے زیادہ پولیس تھی جو ڈھونڈنا چاہتی تھی، اور میں چھپا ہوا نہیں تھا۔ اور یہ ہے نصرت جناب سیدہ امام زمان کی، امام حسن کی قسم کھا کے کہتا ہوں، الجناب سیدہ سے جو مخلص ہو جائے کائنات میں کوئی اس کا بال بھی نہیں توڑ سکتا۔ جو حضرت زہرا سے مخلص ہو جائے، جو جناب سید کونین سے مخلص ہو جائے۔ میں ان معجزوں کو میں سمجھتا ہوں کہ میں سب سے چھوٹا ذاکر امام حسین علیہ السلام کا طالب علم مبتدی، میں ان معجزات کو بھی بیان نہیں کرنا چاہتا۔ وقت آئے گا جب یہ وقت گزرے گا تو میں اپنی قوم کو بتاؤں گا، کیونکہ میں اتنا مقروض ہو گیا ہوں اس قوم کی دعاؤں کو۔ یہ دعا کا معجزہ، جناب سیدہ کی قسم دعا کا معجزہ کہ دنیا حیران ہے اور دنیا پریشان ہے۔ میں نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ایک جج صاحب نے پوچھا آپ باہر کیسے آ گئے؟ میں نے کہا جناب وکیل موکل کو بڑا پیارا ہوتا ہے، جب کوئی کسی کا کیس لڑنے جائے تو اس کو خود بخود پیار ہوتا ہے۔ میں تو نبیوں کے سلطان کی اس عظیم بیٹی کا مقدمہ لڑ رہا ہوں کہ جو نسل رسول کی ضمانت ہے۔ آج دنیا میں مصطفیٰ کا نام نہ ہوتا اگر فاطمہ نہ ہوتی۔ یہ جو نسل چلی ہے پیغمبر کی وہ اس بی بی کی وجہ سے چلی، نبی کا نام باقی ہے اس بی بی کی وجہ سے، اس شہزادی کی وجہ سے۔ اس نے آج
کائنات آدم و عالم میں کیا عظمت ہے اس شہزادی مصلی پر. برادران اہل سنت کی روایت ہے کہ ظہر کے بعد اس دنیا میں امام حسن ہے. نیمہ رمضان میں قرآن کی طرح رمضان میں نزول امام حسن ہوا. اور ہوا کس طرح سے؟ ام ایمن کو پیغمبر کے بھائی فرماتے ہیں علی ابن ابی طالب کہ آج میرے گھر میں سورہ کوثر کی پہلی تفسیر بن کے حسن مجتبی آنے والے ہیں, تو زہرا کی خدمت میں آ جا. وہ کہتی ہے میں بی بی کی خدمت میں آ گئی. میں دیکھتی رہی کہ بی بی وضو سے تھی, بی بی کبھی قرآن پڑھتی تھی, کبھی مصلی پر آتی تھی. میں بڑی پریشان ہوئی, پریشانی کے عالم میں باہر نکل آئی. باہر نکل کے آسمان کو دیکھ کے کہا پروردگارا تو بھی سچا, تیرا علی بھی سچا. علی کی زبان سے جھوٹ نکل نہیں سکتا. علی فرماتے ہیں میرا بیٹا آنے والا ہے اور میں ہاشمیوں کے عادات سے واقف ہوں. زہرا عبادت میں مصلی پر بیٹھی ہوئی ہے, کس طرح سے حسن آئے گا؟ نہ کوئی آثار ظاہری ہے نہ لگ رہا ہے. ابھی یہی سوچ رہا تھا کہ کانوں میں کوئی آواز آئی. ام ایمن کہتی ہے میں آواز سن کے جب دوڑ کے اندر گئی تو میں نے دیکھا زہرا کے پہلو میں امام حسن فرما رہے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. تیری عظمت کے کیا کہنے, تیری بلندی کے کیا کہنے, تیری بالغی کے کیا کہنے, تیری شان کے کیا کہنے, میری بی بی تیری عظمت کے کیا کہنے. رمضان کا مہینہ, ظہر کا وقت, دن کا ٹائم رمضان. آپ سنو آئے تطہیر میں کون آ سکتی ہے, طاہرہ کون ہوتی ہے, طیبہ کون ہوتی ہے, پاک کون ہوتی ہے کہ بیٹے کی ولادت اس طرح سے مصلی پر ہو, نہ بی بی کا روزہ ٹوٹے نہ مصلی چھوٹے, نہ روزہ ٹوٹو نہ مصلی چھوٹو. اور خود ام المومنین سے پوچھا گیا کہ آپ کا بی بی فاطمہ کے متعلق کیا خیال؟ فرماتی ہے ما اقول فی حقها ولدت حسن بعد صلاۃ الظہر وصلت العصر. میں اس کے بارے میں کیا کہوں کہ ظہر کے بعد بیٹے کی ولادت ہوئی اور عصر کے وقت مصلی پر تھی. ظہر کے وقت بیٹا آیا, عصر کے وقت مصلی پر. آدم کے کپڑے اتروا دیے تھے خدا نے. کوئی توہین آدم کا مقدمہ نہ کر دے, اس لیے ذرا سمجھ کے میرے ساتھ. اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ لباس اتار, اب بغیر کپڑوں کے زمین پہ تشریف لے جا. آدم سے تو کم از کم ساروں کا رشتہ برابر ہی. مولانا اسماعیل سے ایک بندہ مناظرہ کرنے آیا, اس نے پریشر ڈالنے کے لیے اپنے مریدوں سے کہا مجھے اٹھا لیں. انہیں اٹھا لیا, انہوں نے کہا نعرے لگائیں صاحبزادہ زندہ باد, صاحبزادہ زندہ باد. مولوی اسماعیل صاحب نے مومنین سے کہا تسی بھی من چک لو. انہوں نے اٹھا لیا, انہوں نے کہا جیسے کی نعرہ ماری. اسماعیل صاحب نے فرمایا تسی آکھو نبی زادہ زندہ باد, نبی زادہ زندہ باد. مولوی نے کہا کہ انہوں نے کہا میں جناب آدم دی اولاد نہیں. میں جناب آدم کی اولاد نہیں. انہوں نے کہا بات بالکل ٹھیک. جشن میں ہنسنا چاہیے, اور آج جتنا ہنسے گا کوئی اتنے اس کے روزے قبول ہو جائیں گے, کیونکہ جو آج نہیں ہنس سکتا وہ پوری زندگی کبھی نہیں ہنس سکتا. اس لیے کہ جشن میں تو ہنسنا چاہیے. میں ادھر جیل میں رہا ہو جاؤں, قبلہ مٹھائی بانٹ دیں, تو ساری دنیا پوچھے گی نہیں قبلہ رہا ہو انہیں تو اسی کو مٹھائی بانٹ. مجھے آگے بندے بتائیں جی علامہ وقار حسین نقوی صاحب آپ کی رہائی کی خوشی میں مٹھائی بانٹ رہے تھے, تو میں کہوں گا نا کہ قبلہ میرے اپنے, جسے سمجھ آئے وہ میرے ساتھ میں. میں ایک سادہ سا لفظ تو میں کہوں گا نا کہ قبلہ میرے اپنے ہیں, قبلہ میرے اپنے ہیں. بے شک شاہراہ نجف پہ بیٹھے ہو امامیہ کالونی میں, خدا کی قسم ملائکہ کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے. ایک ایک ملائکہ ایک ایک بندے کا چہرہ دیکھ رہا ہے. حسن مجتبیٰ کی آمد پر اگر کوئی مسکرا رہا ہو, اگر کوئی ہنس رہا ہو, اگر کوئی خوش ہو رہا ہو, ممکن ہے کہ جبرائیل پرواز کر کے نجف اشرف میں جائے اور آواز دے کہ مولا میں شاہراہ نجف سے آ رہا ہوں, امام حسن کی آمد پر فلاں مومن خوش ہو رہا تھا, فلاں مومن کے چہرے پہ مسکراہٹ. تمہاری نسلیں سمر جائیں گی اگر علی نے ایک دفعہ کہہ دیا وہ میرا اپنا. جس نے امیر المومنین سے یہ فکرہ کہلوانا کائنات
کے غم بھلا کے خوشیوں کی دھمالے ڈال کے بوزر مزاج بن کے کمبر طبیعت بن کے سلمان نیت بن کے بہلول شریعت بن کے مل کے نعرہ